بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، آج چھٹی کے دن عوامی عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے، اور وہ عوامی عدالت کا فیصلہ جو آیا ہے وہ ہے NA 193 راجن پور، جہاں عدالتی فیصلے سے پہلے عوامی فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ NA 193 راجن پور کی جو سیٹ ہے اس میں بڑی واضح برتری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے ممبر قومی اسمبلی کے لیے محسن لغاری جو ہے وہ واضح اور سادہ اکثریت سے جو ہے وہ اس سیٹ کو جو ہے وہ جیت رہے ہیں، اور محسن لغاری کی یہ جیت یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ، پاکستان تحریک انصاف کا موٹیو، عمران خان کا دیا گیا شعور اب عوام کے سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور PDM اور اس کی اتحادی جماعتیں یہی وجہ ہے کہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ بڑی باتیں کی گئیں کہ جی اب ہم یوتھ کو آگے لے کر آ رہے ہیں، نوجوانوں کو ٹکٹ دے دیا ہے، اب نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نوجوانوں کو آگے لے کر ضرور آئیں، پر اگر آپ کا مستقبل چوریوں سے بھرا ہو، آپ کا مستقبل کرپشن سے بھرا ہو، آپ کا مستقبل لوٹ مار سے بھرا ہو، اور اس کے بعد پھر آپ بوٹوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اقتدار میں آ جائیں، رجیم چینج آپریشن کر کے اقتدار میں آ جائیں، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ آپ کو سر پہ بٹھائے گی۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور آج راجن پور کی عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موٹیو ہے عوام صرف وہی چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو راجن پور کی جو سیٹ ہے اس پہ محسن لغاری صاحب جو ہے وہ بڑی جو ہے واضح لیڈ کے ساتھ ہے، کچھ 28 سے 30 ہزار ووٹوں کا جو ہے وہ فرق ہے، اور محسن لغاری اس سیٹ کو جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔ یہ سیٹ راجن پور حلقہ 193 قومی اسمبلی کی یہ سیٹ ہے، NA کی سیٹ ہے۔ دوسرا، آج لاہور میں PSL کے دوران عمران ریاض خان اینکر جو ہیں وہ آج لاہور میں قذافی اسٹیڈیم جا رہے تھے۔ قذافی اسٹیڈیم جاتے کہ گیٹ پہ جو ہے ان کو پولیس نے روکا، اور روکنے کی جو وجہ تھی وہ عمران ریاض خان ارشد شریف شہید کا جو ہے وہ ماسک بنائے ہوئے تھے، اور وہ جو ان کے ساتھ کے لڑکے تھے اس ماسک کو جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے، اور وہ اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے تھے۔ تو وہاں پر پہلے عمران ریاض کو پولیس نے روکا۔ عمران ریاض کو پولیس نے روکنے کے بعد جو SP وہاں موجود تھا ان کو بلایا، اور اس کے بعد عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی پولیس کی۔ پولیس نے کہا ارشد شریف کی تصویر دیکھ کے، وہ جرنلسٹ کہ جس کا بھائی جو ہے اس وطن پہ قربان ہو گیا، وہ جرنلسٹ جس کا باپ اس وطن پہ قربان ہو گیا، وہاں SP کھڑا ہوا عمران ریاض خان سے کہہ رہا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں۔ مطلب کیا بتائیں گے کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ کیا ڈکلیئر کر دیا ہے؟ اگر وہ ڈکلیئر کر دیا ہے تو وہ کس نے ڈکلیئر کر دیا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے اور خود جو ہے وہ محب وطن بن کے بیٹھا رہے؟ تو کون ہے وہ جس نے ارشد شریف کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہو کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں؟ کیا آپ کے کارناموں کو گنوانا، آپ کے چہروں پہ سے مکروہ چہروں پہ سے پردہ ہٹانا، جو نقاب آپ نے اوڑھا ہوا ہے اس کو اتارنا، اگر پھر ارشد شریف کا اگر یہ جرم تھا تو یہ جرم تو آج پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے، کیونکہ پوری پاکستانی قوم اب تیار ہی نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم، ارشد شریف نے پوچھا تھا کہ وہ کون تھا کہ جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ارشد شریف کا یہ سوال اتنا چھپا ہے، خاص طور پہ وہ بار بار یہ اشارہ تھا جنرل باجوہ کی طرف کہ وہ کون تھا جس نے رجیم چینج آپریشن کیا، وہ کون تھا جس نے پاکستان کی آگے جاتی ہوئی معیشت کو جو ہے وہ اس وقت اندھیروں میں دھکیل دیا، وہ کون تھا کہ جس نے پاکستان کو ترقی کے سفر سے لاگے پس پشت ڈال دیا، وہ کون تھا کہ جس نے مہنگائی کے نام پہ لوگوں کو اکسا کے آج اس سے دگنی مہنگائی کا جو ہے وہ تحفہ دیا؟
تو ارشد شریف کا صرف قصور یہی تو تھا کہ ارشد شریف پوچھ رہا تھا کہ وہ کون تھا کہ جو ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے. آج پوری قوم جانتی ہے کہ وہ کون تھا. اگر آپ نے ایک ارشد شریف کو خاموش کر دیا تو آج پوری قوم ارشد شریف بن کے جو ہے وہ یہ سوال بھی کر رہی تھی اور آج ان کو جواب بھی مل گیا کہ وہ کون تھا جو اس ریجیم چینج آپریشن کے جو ہے وہ پیچھے تھا. دوسرا، اگر ارشد شریف کا ماسک پہن کے اسٹیڈیم میں جانے سے جو ہے اگر وہ کسی کو تکلیف ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو کہ جو شخص شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گیا ہو، ایسا شخص کہ جو اس ملک میں آزادانہ صحافت، غیر جانبدارانہ صحافت اور اس کے بعد جو ہے اصولی صحافت وہ کرتا ہو، اور اس کی تصویر پر، اس کے ماسک پر اگر آپ اس کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کہتے ہیں تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ارشد شریف کو اینٹی اسٹیٹ سمجھتے تھے. اگر آپ اینٹی اسٹیٹ سمجھتے تھے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ آئیں سپریم کورٹ میں اور بتائیں کہ ارشد شریف جو ہے وہ کیسے اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ تھا. اور اگر ارشد شریف اینٹی اسٹیٹ نہیں ثابت ہوتا، اگر ارشد شریف اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ثابت نہیں ہوتا، تو پھر ان سب کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف جو ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس تھا، ان سب کو جو ہے ارشد شریف کے قتل کی FIR میں جو ہے وہ نامزد ہونا چاہیے، اور ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات ان سے بھی ہونی چاہیے. کیونکہ ارشد شریف کو اگر غدار سمجھ کے قتل کیا ہے، اگر ارشد شریف کو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سمجھ کے قتل کیا ہے، تو قوم تو ارشد شریف کو جو ہے ابھی بھولی نہیں ہے. ارشد شریف کے سوال کے ساتھ بھی کھڑی ہے، ارشد شریف کے ماں کے ساتھ بھی کھڑی ہے، ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ بھی کھڑی ہے. اور اگر آپ کو ارشد شریف کی تصویر سے بھی اتنا ڈر لگتا ہے، اگر آپ کو، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی قاتل ہو اور اس کے خواب میں مقتول بار بار آ رہا ہو تو قاتل کو ڈر لگتا ہے کہ جی یہ جو ہے میں نے اس کو قتل کیا ہے، یہ کیوں بار بار میرے سامنے آتا ہے. تو کہیں ارشد شریف کی تصویر ایسا تو نہیں کہ آپ کو سونے نہیں دیتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ارشد شریف کی تصویر آپ کو چین کا سانس نہیں لینے دیتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ارشد شریف کی تصویر آپ کو جو ہے وہ ضمیر کو جھنجھوڑتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ارشد شریف کی جو شہادت ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ جس ذلت کا باعث بنی ہے اس ذلت سے جو ہے وہ آپ نہیں نکل رہے، اور اب آپ ارشد شریف کی تصویر سے بھی جو ہے وہ ڈرنے لگ گئے. تو ایک طرف ارشد شریف کی تصویر سے ڈرنا، اور دوسرا خاص طور پہ عمران ریاض خان جو اس وقت بالکل اصولی موقف پہ ڈٹے ہوئے. اور پھر دوسرا کہ عمران ریاض خان ایسا نہیں کہ کسی ایک کے فیور میں، عمران ریاض خان نے اس وقت جس وقت پرویز الہی PTI میں شامل ہوئے، عمران ریاض خان کا وہ ولاگ ابھی موجود ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا اسٹیٹس کو، یہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیٹس کو کی طرف جا رہی ہے. تو تنقید وہ ہوتی ہے کہ جو جس کی حمایت بھی ہو اور اس کے غلط کام پہ تنقید بھی ہو. اس صحافی کے ساتھ اس سے پہلے اس کو گرفتار کیا، اس کے بعد پھر دوسری دفعہ اس کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا، اور اس کے بعد آج جو کچھ قذافی اسٹیڈیم کے دروازے پر جو عمران ریاض کے ساتھ کیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے پاکستانی قوم جو ہے معاف نہیں کرے گی، پاکستانی قوم بولے گی نہیں. آپ جتنا ارشد شریف کے معاملے پہ دبانے کی کوشش کریں گے، لوگ ارشد شریف کے قاتلوں سے جو ہے حساب مانگنے کی بات کریں گے. دوسرا، عمران ریاض خان کو آج جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے یقیناً مذمتیں ہو رہی ہیں، قابل مذمت عمل ہے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ تو آزادی اظہار رائے پر بھی جو ہے وہ اب قدغن لگانے لگے ہیں. اب آپ تو اس نہج پر آ گئے کہ اب آپ کہنے لگے کہ اب ہماری مرضی سے کوئی بولے، اب ہماری مرضی سے کوئی سانس لے، پر اب ایسا نہیں ہے. اب ان کو جو ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے مسلط کیا تھا، آج راجن پور کی عوام نے ان کو بھی بتا دیا کہ ہم اب اس ملک کے فیصلے جو ہے ہم عوام کرے گی، نہ کہ اس ملک کے فیصلے بند کمروں میں ہوں گے، نہ اس کے فیصلے جو ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹروں میں ہوں گے. اس ملک کے فیصلے، اب اس ملک کی سیاست کے فیصلے اس ملک کی باشعور عوام کرے گی. اور آج راجن پور کی جو فتح ہے، محسن لغاری صاحب کی جو فتح ہے، یہ وہ چیز ہے سامنے، یہ وہ خوف ہے سامنے. یہ فتح
PDM کے لیے وہ خوف ہے جس خوف کی وجہ سے ضمنی الیکشنز کے بائیکاٹ کیے، اس خوف کی وجہ سے الیکشن کروانے سے ڈرتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے 60 دن باقی رہ گئے صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں پنجاب اور KPK کے، وہ کروانے سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں۔ پہلے الیکشن کمیشن اور گورنر والی بال کھیل رہے تھے، حکومت کی گٹھ جوڑ سامنے تھی۔ جب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تو وہ جو گالم گلوچ بریگیڈ کی وہ ہیں جنہوں نے کمان سنبھالی ہوئی ہے، وہ کھلے جلسے میں جو ہے حاضر سروس ججز کی جو ہے وہ تصاویر چلا کے عدلیہ کو پریشرائز کر کے جو ہے فیصلوں سے روکنا چاہ رہی تھی، پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ ہماری دروازے پر آئین پاکستان نے جو ہے وہ دستخط دی ہے۔ اب جب آئین پاکستان نے دستخط دی ہے تو یقیناً کل سے اس کی بھی سماعت کا آغاز ہو جائے گا، اور دیکھتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ پر پوری پاکستانی قوم جو ہے آج وہ اس عدالتی فیصلے سے پہلے آج جو چھٹی والے دن عوامی عدالت لگی ہے NA 193 میں، اور جو PTI کی فتح ہے، یہ فتح جو ہے PDM اور اس کے حواریوں کو اور اس کے لانے والوں کو خاص طور پہ آج عوامی فیصلہ جو ہے، عوامی ریفرنڈم جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ اگر آپ عوام کی آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگائیں گے، اگر آپ عوامی فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے، تو پھر آپ اس عوام سے احترام کی امید اگر رکھیں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم جو ہے وہ احمقوں کی جنت میں جو ہے وہ رہتے ہوں۔ تو اب کل سے سپریم کورٹ کی سماعت شروع ہو جائے گی، اس کا آغاز ہے، تو جیسے ہی کل سپریم کورٹ کے حوالے سے اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو میں اس پہ بھی اپڈیٹ کروں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔